السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 2 ہے، جنرل نالج فار آل دا سبجیکٹ اسپیشلسٹ انٹرویو، اور اس میں سندھ کا جو ہم پارٹ 2 کور کریں گے۔ پہلے جو ہم ساری سندھ کی انفارمیشن جو بیسک انفارمیشن ہے وہ دے چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے آج کے رولرز آف سندھ، کیونکہ مجھ سے اسی میں سے 3-4 سوال جو ہے وہ پوچھے گئے تھے کہ بھئی میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سے پوچھے گئے تھے۔ تو ان کے سارے ٹائم پیریڈ کے بارے میں پوچھا گیا تھا، اور کون کون سی جو مشہور شخصیات تھی اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ سب سے پہلے جب آپ سندھ کی بات کرتے ہیں تو سندھ میں عرب بائی 712 میں انہوں نے یعنی کہ یہ ٹوک کنٹرول کیا، کس سے؟ راجہ ڈیر سے۔ راجہ ڈیر جو تھا یہاں کا حکمران تھا، یہاں پہ حکومت کرتا تھا۔ تو حجاج بن یوسف نے جو ہے وہ محمد بن قاسم کو بھیجا، اور انہوں نے ان کو کیا کیا، وہ دیبل شہر میں پہنچے، ٹھیک ہے، پہلے سب سے پہلے جب وہ دیبل میں پہنچے 711 میں، تو پھر یہ انہوں نے کیا کیا تھا، 712 میں انہوں نے کنٹرول جو ہے وہ لے لیا گیا۔ کون سا تھا یہ؟ بائی مسلم آرمی آف محمد بن قاسم۔ یہ منجنیقیں اور اپنی آرمی لے کر آیا، اور ان کو کیا دی، شکست دے دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا جو ٹائم پیریڈ تھا 712 سے 1014 یا 1026 تک تھا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یعنی کہ آ کر حکومت کی۔ سب سے پہلے مطلب عرب کی حکومت تھی، جس میں حجاج بن یوسف کا نام آتا ہے، محمد بن قاسم کا آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عراق سے آئے تھے۔ اس کے بعد کیا ہے جو ہے وہ غزنویز آئے تھے، یعنی کہ غزنویز نے پھر کیا کیا، 1026 میں سے لے کر 1050 تک محمود جو غزنوی تھا، انہوں نے کیا کیا، سندھ کو فتح کیا، اور ان کو اپنی یعنی کہ کنگڈم میں کیا کیا 1026 میں کیا کیا ملا دیا، ٹھیک ہے۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ اب ہمارا ہے، تو محمود اب غزنوی نے، ٹھیک ہے۔ تو 1026 سے لے کر 1050 تک یہ محمود غزنوی کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو پھر آتے ہیں سومرا پیریڈ۔ سومراز جو تھے انہوں نے 1050 سے لے کر 351 تک اباؤٹ 300 ایئرس جو ہے وہ انہوں نے یہاں پہ حکومت کی، اور جو فیمس پرسنالٹیز تھی اس میں سے یہ جیسے سلطان دودو سومرو تھا، یا جو اس کا بادشاہ تھا راجہ حمیر سومرو تھا۔ تو مجھ سے یہی پوچھا گیا تھا سب سے پہلے سومرا نے کتنا ٹائم پیریڈ جو حکومت کی، اور ان میں سے پوچھا گیا کہ بھئی سومرا ٹائم پیریڈ کی کون سے مشہور شخصیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو 2 سوال ادھر سے کی۔ پھر پوچھا سومرا سے پہلے کون سے تھے، تو آتا ہے دور سماز کا۔ یہ سما جو ہے 1351 سے لے کر 1521 تک انہوں نے یعنی کہ 175 ایئرس تک حکومت کی، اور جہاں نظام الدین سمو جو ہے وہ ان کا جو تھا وہ کنگ تھا، ٹھیک ہے، جو اس کو مطلب ان کا جو بڑا تھا۔ تو یہ قاضی قادن جو ہے وہ ان کے یعنی کہ ٹائم پیریڈ کا جو ہے وہ مشہور فیمس پرسنالٹی ہے، قاضی قادن، ٹھیک ہے۔ تو سما جو ہے 1351 سے لے کر 1521 تک تھے۔ پھر آتے ہیں ارگون کیا تھا، 1521 سے لے کر 1553 تک شاہ بیگ ارگون جو تھا ان کا وہ مشہور تھا، جو پرسنالٹی ہے شاہ بیگ ارگون، یعنی کہ 1521 سے لے کر انہوں نے اتنا ٹائم پیریڈ حکومت کی۔ پھر آتے ہیں ترکھان نے 1555 سے لے کر 1592 تک مرزا عیسیٰ خان جو ترکھون ہے، یہ ان کا کیا تھا، جو ہے وہ حکمران تھا، ٹھیک ہے، یہ مطلب کنگ تھا ان کا۔ تو یہ انہوں نے یعنی کہ آ کر 1555 میں یہ ان سے جو ہے کنٹرول لے لیا۔ پھر آتے ہیں ہمارے پاس مغلز، 1592 سے لے کر 1700 تک مغل امپرر تھا، یعنی کہ بادشاہ اکبر جو تھا، کنکرڈ سندھ اینڈ میڈ پارٹ آف مغل امپائر۔ تو مغل امپائر کا ان کو کیا کر دیا، حصہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، صوفی شاہین ہے جو مشہور پرسنالٹی ہے، وہ مغلز کے دور کا مشہور شاعر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا تھا مغل کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کلورا پیریڈ۔ کلورا اگر دیکھیں تو یہ 1700 سے لے کر 1782 تک غلام شاہ کلوڑو جو تھا، جس نے جو ہے وہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا جو ہے مقبرہ بھی بنوایا تھا۔ تو یہ کیا ہے، شاہ عبداللطیف بھٹائی جو تھا، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے آگے، شاہ عبداللطیف بھٹائی سچل سرمست کے بارے میں۔ تو یہ کلوڑا پیریڈ کا کیا تھا، مشہور شاعر تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہے، ایک ٹائم پیریڈ ان کا پتہ ہونا چاہیے، کون سے مشہور ان کی جو ہے وہ ان کا جو لیڈر تھا یا حکمران، یا کون سے جو ہیں وہ مشہور شاعر ہیں ان کے، یہ چیزیں آپ کو یاد کرنی ہے۔ اس کے بعد تھا ٹالپور کا دور۔ کلوڑا کے بعد آتے ہیں ٹالپور، 1782 سے لے کر 1843 تک جو ہے میر فتح علی خان ٹالپور جو تھا ان کا، وہ ٹالپورس کا ٹائم پیریڈ آتا ہے۔ اور سچل سرمست جو ہے وہ، اور جس کی جو مزار ہے درازہ میں، وہ ٹالپور کے دور کا تھا، ٹھیک ہے، سچل سرمست، ان کو بھی ہم پڑھیں گے الگ۔ سچل سرمست کے بعد جو آتا ہے ہمارے پاس وہ آتا ہے برٹش رول۔ 1843 میں جو میانی کی جنگ لگی تھی حیدرآباد میں، انہوں میں یعنی کہ ان کو ٹالپرس کو شکست ملی، اور برٹش نے کیا کیا، وہ جنگ جیت لی، اور ان کا جو ہے وہ
کنٹرول جو ہے وہ لے لیا۔ پھر 1843 سے لے کر 1947 تک کس کا دور تھا؟ برٹش ٹائم پیریڈ تھا، برٹش کا دور تھا، ٹھیک ہے۔ تو 1843 سے لے کر 1947 تک یعنی کہ برٹش ٹائم پیریڈ تھا۔ پھر یہ برٹش کے بعد اباؤٹ 100 ایئرس کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ پاکستان جو ہے کیا ہو گیا تھا؟ وہ آزاد ہو گیا تھا۔ تو یہ سے سارے ٹائم پیریڈ جو تھوڑا شارٹلی میں نے آپ کو سارے بتا دی، آپ یہ اچھے طریقے سے لکھیں اور یاد بھی کریں ان کی کون سی مشہور شخصیت ہیں، یہ کب آئے تھے، کتنے سال انہوں نے حکومت کی تھی، یہ ساری چیزیں آپ یاد کریں۔ اس سے بہت سارے سوال آپ سے پوچھے جائیں گے، کیونکہ رولرز آف سندھ جو ہیں ان میں سے آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، ان کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دعا میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔